رب نے ہمارے اوپر ہر سال 1 مہینے کا روزہ فرض قرار دیا ہے. مقصد یہ نہیں کہ ہم بھوکے پیاسے رہیں. اللہ تعالیٰ کو بھوکے پیاسے رہنے کوئی ضرورت نہیں ہے. اصل میں اللہ کو ضرورت کیا پسند کیا ہے؟ تقویٰ. رمضان آ جائے تو ٹی وی پر کالا پردہ چڑھا. نہیں, بیوی کو تو شاید پردہ نہ کرایا ہو, ٹی وی کو پردہ کرا دیتا تھا. کیوں؟ لیکن دل سے نہیں نکالی بری چیزیں دیکھنے والی. دوستو, تقویٰ ہمارے اندر پیدا ہو. غیر رمضان میں ایک دن بیوی اگر ناشتہ دیر سے دے دے تو چولہا ہاری سب روڈ ڈالیں. لیکن اب روزہ جب رہتے ہیں رمضان میں تو بھوک لگی ہے, پیاس لگی ہے, لیکن بیوی پر غصہ نہیں ہوتا. کیوں؟ اس نے نیت کی ہے کہ ہم نہیں کھائیں گے پیئیں گے. اگر یہی نیت ہم کر لیں روزے دار کہ ابھی چھوڑ رہے ہیں اور آئندہ بھی رمضان کے بعد بھی گناہ چھوڑیں گے, تو شاید اب تک سارے مسلمان نمازی بن گئے ہوتے. پیٹ کا بھی روزہ رکھنا ہے, کھانے پینے کو چھوڑنا ہے, اور ساتھ میں آنکھ کا بھی روزہ رکھنا ہے. کیا مطلب؟ آنکھوں سے کوئی ناجائز چیز نہ دیکھیں. کان سے روزہ رکھنا ہے, مطلب ہے کوئی بری بات نہ سنے. نمبر 3, اپنے زبان سے کبھی روزہ رکھنا ہے, زبان سے کوئی غلط حرکت نہ کریں. علم الانسان ما لم يعلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا الخير دهركم وتعرضوا لنفحات ربكم فإن لله نفحات من ربه يصيب بها من يشاء من عباده او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. محترم حضرات, بزرگوں, دوستوں, نوجوان ساتھیوں, ہم نے آپ حضرات کے سامنے ایک تو سورۃ آل عمران کی ایک آیت تلاوت کی ہے, وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. نمبر 2, ہم نے طبرانی اور بعد مسانید کی ایک حدیث افعلوا الخیر دہرکم پڑھی ہے, جس حدیث کو متعدد محدثین نے روایت کیا, اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ میں اس کا ذکر کیا ہے. آج انشاءاللہ مختصر سے وقت میں اسی ایک آیت اور اسی حدیث پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. مین چیز ہے دوستو وعظ و نصیحت سے فائدہ اٹھانا, اور یہی ایمان والوں کی خصوصیت ہے.
वज़क्किर फ़इन्न الذِّक्रा तनफ़उल मुमिनीन। नबी आप ईमान वालों को नसीहत करें, चूंकि नसीहत से तो ईमान वालों ही को फायदा पहुंचता है। और कैसे फायदा पहुंचता है? वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। जहां उनको वाद नसीहत की जाती है, उनका ईमान बहुत ही हाई हो जाता है, बहुत ही बढ़ जाता है। इसके बरखिलाफ जो अहले ईमान नहीं है, शिरक में, बिदआत में, खुराफात में, कुफ्र में मुब्तला है, उनके मुताबिक अल्लाह ने इरशाद फरमाया वइज़ा ज़ुक्किरू ला यज़कुरून। उनको कितनी भी नसीहत की जाए लेकिन उनको नसीहत से कोई फायदा नहीं होता, और ना तो सुनने के बाद अपनी इस्लाह करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको उन खुश नसीब अहले ईमान में शामिल करें जिनको नसीहत से फायदा होता है। दोस्तों, जो आयत मैंने तिलावत की है, उस आयत में दो बातों का अल्लाह ने हुक्म दिया है। खबर नहीं दिया बल्कि हुक्म दिया, जरूरी करार दिया। फरमाया वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, लोगों जरा जल्दी कर लो। इसरा, एक तो है इसरा हमजे के साथ, जिसके माने आते हैं चलना, सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही, और एक है इसरा आखिर में ऐन, जिसके माने आते हैं जरा जल्दी कर लो, कोताही नहीं, लापरवाही नहीं। अच्छा चांस मिला हुआ है, अच्छा चांस मिला है, मौके से फायदा उठा लो। वसारिऊ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम, अपने रब की मगफिरत हासिल करने के लिए जरा कोशिश करो, जल्दी कर लो, ताखिर ना करो। ये पता नहीं कि किसको आइंदा कभी चांस मिले या ना मिले। कोरोना में आपने देखा, वल्लाह हैरत हुई, अल्लाह ताला ने हमको और आपको जिंदा रखा, ये बहुत बड़ा अल्लाह का फजल है, वल्लाह कदर कर लो। कल की बात है, परसों बॉम्बे में एक मस्जिद में खुतबा दिया। खुतबा देने के बाद खाने के लिए बैठे तो इसे 4-5 छोटे छोटे बच्चे आए, इनसे इस उम्र के, दौड़े दौड़े। घर वाला कहते हैं शेख, ये मेरा भांजा है, ये मेरा भतीजा है, ये मेरे, इतना कह के उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने क्या हुआ? कहा ये सब यतीम हो चुके हैं। कल्याण का वाकया है। कहने लगे कि 18 अफराद सिर्फ हमारे खानदान के गए हुए हैं। कोरोना में कितने? 18 आदमी। हमको आपको अल्लाह ने जिंदा रखा सेहत और आफियत के साथ। जो हमको चांस मिला है, इस चांस की कदर करना चाहिए दोस्तों। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी क्या है, ये नेमत है। कुरान पाक का मुताला करेंगे तो मलकुल मौत को देख लेने के बाद से लेकर के दोस्तों जहन्नम में जाने तक हर कदम पर बंदा अल्लाह ताला से एक ही चीज तलब करता, अल्लाह एक चांस और दे दे। सिर्फ एक ही चीज मांगता है, न बीवी बच्चों से मुलाकात, न दोस्त अहबाब की ज़ियारत, न दुनिया में आने का शौक। सिर्फ क्या कहता है, अल्लाह गलती हो गई, कोताही हो गई, एक चांस हमको और दे दे। और ये तो हमारी अल्हम्दुलिल्लाह अहले हदीस मस्जिद है। अल्लाह ताला हमेशा इसको हरा भरा रखे और देख के बड़ी खुशी हो रही। देखो इंशाअल्लाह बड़ी भी हो रही है। दुआ करो ऐसे पूरी दुनिया के अंदर हमारी अहले हदीस मस्जिदें आम हो जाएं। कितनी बड़ी नेमत है दोस्तों। जरा सोचो, हर जुमे की सुबह की पहली रकात में अल्फ लाम मीम तंजील सजदा सुनते हैं। क्या है? रब्बना अबसरना, याद है ना? रब्बना अबसरना वसमअना फरजअना नामल सालिहन इन्ना मूकिनून। अल्लाह, उलमा, तेरे अंबिया, तेरी किताब जिन चीजों से हमें डराती थी उस वक्त कोताही हो गई, हमने याद नहीं रखा। अब सबको अपनी आंखों से हमने
دیکھ لیا. اب مولانا صاحب کو نصیحت کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کسی عالم کی، کسی نبی کی، کسی پیغمبر کی اب ضرورت ہم کو نہیں ہے. اب سرنا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا. آپ غفار و ستار ارحم الراحمین ہے. فرجعنا نعمل صالحا، ایک مرتبہ دنیا کے اندر واپس لوٹا دے. اب وہ حرکت سستی کبھی نہیں کروں گا جو پہلی زندگی میں کر سکا ہوں. اس کا وقت نہ آئے دوست. زندگی ایک ہی مرتبہ ملتی ہے، اسی میں سب کچھ آپ کو کرنا ہے. اگر زندگی ملتی کسی کو تو سورہ یاسین پڑھتے ہوں گے. جس کو کافروں نے مل کر کے شہید کیا، جب وہ واپس گیا تو کیا کہتا؟ رب ارجعون، اللہ ایک مرتبہ واپس لوٹا دیتا. تو جو لوگ ہمیں جھٹلاتے تھے جا کر کے ان کو ہم کیا کہتے؟ خبر دے دیتے، یا لیت قومی یعلمون. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ واپس، لیکن شہید بھی ہو تو دوبارہ لوٹایا نہیں جا سکتا. جو زندگی ملی ہے ایک محدود زندگی ہے. اور یا ایھا الانسان انک قادح الی ربک قدحا فملاقی. اگر آپ دلی سے حیدرآباد والی ٹرین پر بیٹھ جائیں، منزل مقصود کیا ہے آپ کی؟ حیدرآباد. چاہے راجدھانی میں بیٹھے، ڈورنٹو کتنی بھی، یا پلین پر بیٹھ جاؤ. ٹرین کی مثال زیادہ بہتر ہے. کیا خیال ہے؟ چاہے سلو چلے چاہے فاسٹ، ہر قدم پر آپ کی اپنی منزل قریب ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے؟ کیا آپ نے کبھی دیکھا یہ دن اور رات جو آپ کی زندگی کو کھاتے جا رہے ہیں، ختم کرتے جا رہے ہیں؟ روزانہ ایک 24 گھنٹہ گزرا، 24 گھنٹہ آپ قبر کے قریب ہو گئے. یا ایھا الانسان، اے لوگو، انک قادح الی ربک قدحا. تیری زندگی کی گاڑی بڑی تیزی کے ساتھ چل رہی ہے. کس کی طرف؟ الی ربک، تیرے رب کی طرف، یعنی موت کی طرف. اور ان قریب وہ وقت آئے گا فملاقی، اپنے رب سے تو جا ملے گا. دعا کرو دوستو ہماری سستی، ہماری غفلت کو دور کر دے. تو دوستو دو چیزیں ہیں. نمبر 1، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اے لوگوں اپنے رب کی مغفرت اور بخشش کرانے کے لیے ذرا تیزی کے ساتھ کوشش کر لو، جلدی کوشش کر لو. انتظار نہ کرو کہ آئندہ سے شروع کروں گا، آج سے، ابھی سے. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت اور بخشش کا دروازہ جو ہے توبہ کا، استغفار کا، ابھی کھلا ہے. کس وقت بند ہو جائے کوئی گارنٹی نہیں ہے. موت اگر نظر آنے لگی اس وقت انسان رب لولا اخرتنی الی اجل قریب. کچھ نہیں، ماں آنسو بہا رہی ہے، بچے بے قرار تڑپ رہے ہیں کہ باپ جا رہا ہے، بیوی رو رہی ہے کہ شوہر جا رہا ہے، لیکن مرنے والا کسی کی پرواہ نہیں کرتا، نہ ماں باپ کی، نہ بیٹوں کی، نہ بچوں کی، نہ بیوی کی بیوہ ہونے کی. بس ایک رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے. اے ماں سے نہیں ملنا، بیوی سے نہیں ملنا، بچوں سے کچھ نہیں کہنا ہے، بس صدقہ خیرات کر کے، نیکی کر کے، وَأَقُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جاؤ. کیا خیال ہے؟ کچھ اور مانگا؟ صرف اسی ایک آیت پر نگاہ رکھو دوستو. ہر جمعے کو سنتے ہوں گے، ایک کچھ بھی نہیں مانگتا، یہی کہتا ہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑی سے مہلت دے دے. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ ہرگز نہیں. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ٹائم پورا ہو جاتا ہے تو پھر دوبارہ چانس نہیں ملتا. دوستو ایک چانس ملا ہوا ہے ہم کو اور آپ کو. اللہ نے پہلی بات وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، ایسے اعمال، ایسی نیکیاں جلدی کر لو
तेजी के साथ जिन नेकियों की बरकत से, जिन आमाल की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाहों की मगफिरत कर देते हैं। ऐसे आमाल कर लो, तौबा है, इस्तिगफार है, अपनी इस्लाह है, और बहुत सारे ऐसे औकात, ऐसे सीजन, ऐसे टाइम अल्लाह हमको अता करते हैं कि उन आमाल के जरिए भी गुनाहों का कफारा हो सकता है। कितने खुश नसीब है। कभी आपने सोचा दोस्तों, अल्लाह रसूल क्या इरशाद फरमाते, अस्सलावातुल खम्सु इलल खम्सी, ये 5 वक्ता नमाज अल्लाह ने 24 घंटे के अंदर मुकर्रर किया है। और अगर 24 घंटे में 5 वक्त की नमाज आप खुशू खुदू के साथ, सुन्नत के मुताबिक, इखलास के साथ पढ़ें तो क्या ख्याल है। सुना होगा अल्लाह सफर में है, गालबन जंग तबूक का सफर है, बड़ा दूर दराज सफर, धूप थी, गर्मी थी, मौसम खिज़ा था। आपने आप लेटे हुए थे दरख्त के नीचे, कुछ लोग इकट्ठा हुए, आप खड़े हुए, नींद से उठे और उस दरख्त की टहनी को पकड़ के इस तरह से हिला दिया ताकि सारे पत्ते गिर जाएं। सारे पत्ते जमीन पर गिर गए, सिर्फ वो दरख्त की टहनी वही खाली लकड़ी रह गई। आनफ में देखा तुमने, ये ऐसा सीजन चल रहा है, ऐसा मौसम चल रहा है दुनिया के एतबार से कि दरख्त की टहनियों के हर पत्ते ढीले पड़ गए हैं। उनको जरा हरकत दो तो सारे पत्ते जमीन पर आ जाते हैं। ऐसे 24 घंटे में अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारे लिए 5 वक्त की नमाज फर्ज करार दिया है। और नमाज अगर पढ़ो तो तुम्हारे गुनाह ऐसे ढीले हो जाते हैं। अगर तुमने 5 वक्त नमाज की पाबंदी कर ली तो तुम्हारे नाम आमाल से वैसे सारे गुनाह खत्म कर दिए जाते हैं, जैसे दरख्त के पत्ते जमीन पर झड़ गए। अल्लाह ने चांस दिया है। अब आप जरा सोचें, अगर आपकी बीवी नमाज नहीं पढ़ रही है, आपका बेटा नमाज नहीं पढ़ रहा है, आपकी बेटी नमाज नहीं पढ़ रही है, रोडों पर उतरा देखो 5% आदमी नमाज पढ़ रहा है। उस 5% में जो मस्जिद के अंदर आए तो जो सर्व सजदा हुआ कभी तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो सना में आसना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। अल्लाह ने एक मौका दिया है दोस्तों। ऐसे बहुत सारे आमाल हैं, उन आमाल को जल्दी से कर लो ताकि उनके जरिए तुम्हारे गुनाहों की मगफरत हो जाए। और दूसरी चीज मेरे भाइयों, दूसरा जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है, वजन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द उइद्दत लिल मुत्तकीन, और ऐ ईमान वालों, उस जन्नत को हासिल करने की मौत से पहले पहले कोशिश कर लो, अपनी जन्नत खरीद लो, जन्नत तैयार कर लो। और क्यों, वो जन्नत कोई मामूली कीमत वाली नहीं है। आज फरमाया जो जन्नतिन अर्दुहा अस्समावातु वल अर्द, जन्नत जो है 7 जमीनों और आसमानों के बराबर लंबी और चौड़ी है। अब आप जरा बताएं, क्या आज इंसान नौकरी पाया, अच्छी तनख्वाह मिलने लगी तो सबसे पहले किसकी फिक्र करता है? दुनिया में एक बंगला, एक मकान बनाने के लिए, ताकि इज्जत के साथ रहे, किराया देने से बच जाए। अल्लाह अकबर। कब तक ख्वार होते रहेंगे चंद साला जिंदगी के लिए? बल्कि कभी ऐसा होता है कि आपने लाखों खर्च किया मकान बनाने के लिए, लेकिन मकान तैयार होने के पहले पहले घड़ी आई और आप कब्रिस्तान पहुंच गए, रह भी न सके। लेकिन एक मकान बनाने की कितनी फिक्र हुआ करती है। क्या हमारे अंदर उस जन्नत को हासिल करने की भी इतनी फिक्र है जितना दुनिया के मकान बनाने की या कि नहीं है? दोस्तों, कैसे फिक्र होती है। सही मुस्लिम की हदीस, नबी अलैहिस्सलाम के खादिम रबिया इब्न काब रजी अल्लाह ताला अन्हु, नबी अलैहिस्सलाम के खादिम हैं, सफर हदर में आपकी खिदमत कर दें। सारी जिंदगी उन्होंने
نبی علیہ السلام کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہے. دن بھر خدمت کرتے. جب نبی علیہ السلام اندر اپنے گھر میں تشریف لے جاتے, کہتے ہیں میں دوڑ کے جاتا, جلدی سے اپنے گھر کا کھانا پینا کھا کر کے پھر آ کر کے دروازے پر کھڑا ہو جاتا. اگر نبی علیہ السلام نہیں نکل رہے ہیں تو وہیں بیٹھتا اور آپ کے دہلیز پر سر رکھ کر کے ٹانگیں باہر کی طرف کر کے وہیں سو جاتا کہ جب نبی علیہ السلام نکلیں گے تو آپ کی جوتی صحیح کروں گا, جوتی پہنا ہوں گا اور سواری پر بیٹھا ہوں گا, جہاں آپ جائیں گا وہاں پہنچوں گا. ساری زندگی نبی علیہ السلام کی خدمت کرنے میں گزار دیا. جب بیت المال میں مال آ گیا, فتوحات ہوئی, پریشانی دور ہو گئی, تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ربیہ کچھ مانگو. بیت المال میں مال آ جانے کے بعد کوئی زمین مانگتا ہے, کوئی باغات مانگتا ہے, کوئی مکان بنانے کے لیے پیسہ مانگتا ہے, لیکن تم کبھی کچھ سوال نہیں کرتے. تمہیں بھی تمہارے بھی ضروریات ہوگی, سل مانگو تم کو بھی دیا جائے گا. اللہ کے رسول ہم کو کچھ نہیں چاہیے. ایک مثال دے رہا ہوں, یہ جو ہے واقعہ بتا رہا ہوں, جنت حاصل کرنے کی فکر اگر اس کا 99 کے علاوہ 1% واللہ ہمارے دل میں فکر پیدا ہو جائے تو شاید ہمارا بیڑا پار ہو جائے. 100% نہیں, 1%, وہاں تو 100% ہے. اللہ کے رسول فرمایا مانگو. آپ نے بہت نہیں, اللہ کے رسول کو کچھ نہیں چاہیے, جس حالت میں بہت خوش ہیں. آپ نے بہت اصرار کیا تو کہا یا رسول اللہ امہلنی, ذرا مجھے مہلت دے دے, ابھی تو میں کچھ نہیں بتا سکتا. یہ ہے دیکھو, امہلنی, ذرا مہلت دے, خوب سوچ لے, غور فکر کر لے. اب مانگنا ہے تو کچھ سوچ سمجھ کے مانگے, ایسے ہی کیوں بھی کہہ دے مہلت دے. آپ نے مہلت دے دیا, گئے خوب غور کیے, خوب غور فکر کیا. اللہ تعالیٰ غور فکر کرنے کی توفیق ہم کو دے دے. وَلْتَنْظُرُ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, بینک کا حساب ہے ہم نے سال بھر میں کتنا جمع کرایا, کس سے کتنا لینا ہے, نوٹ ہے ہمارے پاس, اور موبائل پر میسج روزانہ آتا ہے کہ ہاں کسی نے 1 لاکھ ڈال دیا ہے. کیا خیال ہے, اس اٹھنے کے بعد سب سے پہلے موبائل چیک, میسج آیا بینک کی, نہیں آیا. اللہ اکبر. ذرا دوستو اس کی فکر کرو. جنت و جہنم کی بکنگ آفس ہے یہ دنیا, عمل دے کر ٹکٹ لے لو جہاں جانے کی خواہش ہو. ذرا اس سے کاروبار کریں. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کاروبار کریں, ہمیں اس کی کوئی فکر نہیں. بینک میں روزانہ ہم نے دیکھا بعض لوگوں کو, بھائی صبح بٹن دبائے آج کتنا آیا ہوا ہے. اللہ اکبر. کبھی محاسبہ کریں کہ اپنے 24 گھنٹے میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے ہاں کتنا جمع کرائے نیکیاں. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. تم میں سے ہر آدمی محاسبہ کرے کہ کل قیامت کے لیے رب کے پاس کیا جمع کرا رہا ہے. کیا خیال ہے, کبھی سوچا ہم نے کیا جمع کرایا؟ جمع کرانے کے باوجود بھی ہم نہیں نوٹ کرتے. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. حضرت ربیہ گئے, خوب غور فکر کیا. اب سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نبی علیہ السلام جیسے ہم سے سوال کریں گے کیا چاہیے, اب تو سوچنا نہیں ہے, سوچ کے بیٹھے ہوئے, کھٹ سے کہہ دوں گا اللہ تعالیٰ ہم کو یہ چاہیے. اتفاقاً وہ سوچ کر کے بیٹھے اور نبی علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں کہ سوچتا ہوگا ابھی, اور وہ ایک ہی دن میں سوچ کے بیٹھ گئے. اور اب اللہ کے رسول ان سے پوچھتے نہیں. ایک طویل عرصہ گزر گیا, یا تو آپ کے دل و دماغ سے بات نکل گئی, اور یا تو میرے بھائی اللہ رسول سوچا کہ ہاں خود بتائے گا. ایک عرصہ گزر گیا تو آپ کو یاد آیا, آپ نے پوچھا ربیہ تم نے سوچ لیا؟ اللہ رسول ہم تو سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں, خوب اچھی طرح سے سوچ لیا, ہمیں کیا مانگنا ہے, بولو کیا چاہیے, کیا چاہیے. اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, ہم سوچ کے بیٹھے ہوئے. انی اسألک
مرافقت انی اسألک مرافقتک فی الجنہ. خوب ہم نے سوچ لیا ہے، اس نتیجے پہ پہنچا کہ جیسے دنیا میں آپ کی خدمت نصیب ہے، جنت میں جائے تو میں بھی آپ کے ساتھ جنت میں خادم بن کر کے داخل ہو جاؤں. سوچ لیا ہے میں نے. اللہ اکبر. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے اس جواب کو سن کر کے اوپر سے نیچے تک دی. کیا غضب کی بات مانگی. پوچھا آپ نے تم کو یہ اتنی بڑی عقل کی بات کس نے سکھلایا، کس سے مشورہ کیا؟ یا رسول اللہ غور کریں، ہم نے کسی سے نہیں مشورہ کیا. نہیں، اتنی بڑی بات تو تمہارے دل و دماغ میں آئی کیسے نہیں مشورہ کیا؟ یا رسول اللہ میں نے دنیا کو دیکھا، پڑوسی کو دیکھا، بڑی محنت سے مکان بنایا، مکان بننے کے بعد 2-4 سال رہا، مرا، اولاد نے کہاں لے جا کے دفنا دیا؟ اور جنت البقیع کے اندر. مکان یہی رہ گیا اور مکان بنانے والا کہاں پہنچ گیا؟ قبر کے اندر. ہم نے بہت سارے کاروباری لوگوں کو دیکھا ٹینشن میں ہیں، اور کاروبار جب تک چل رہا ہے بیوی بھی خوش، بچے بھی خوش، رشتہ دار بھی خوش، اور جس دن کاروبار ڈاؤن ہو گیا اس دن سب کیا بن گئے؟ وہ اب کوئی پوچھنے والا نہیں. اور ہم نے بہتوں کو دیکھا کاروبار چل رہا ہے لیکن مرنے کے بعد کاروبار کا کوئی حصہ اس کے نصیب میں نہ آیا، سب غیروں نے تقسیم کر لیا، نہلا دھلا کر کے دفنا کو کہاں تک پہنچا دیا. ہم نے خوب غور کیا کہ انسان کے ساتھ اگر کوئی چیز جا سکتی ہے تو اور جو ہمیشہ کہیں آرام مل سکتا ہے تو کیا ہے؟ جنت. اسی لیے کسی نے سکھایا نہیں، میرے دل و دماغ میں بات آئی کہ اللہ کے رسول سے وہ مانگو جو کبھی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. ہم نے سوچا کہ آخرت کے علاوہ جو بھی آپ سے مانگیں گے کچھ دن فائدہ اٹھائیں، اور آخر میں نتیجہ کیا نکلا؟ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے. تو ہم نے فنا ہونے والی چیز پر کس کو ترجیح دیا؟ باقی رہو. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمارے اندر بھی یہ فکر پیدا ہو جائے. یہ نہیں کہ بیوی بچوں کے لیے جمع کرو، سب کچھ کرو، وہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اولاد کو خوشحال چھوڑ کر کے جاؤ، اب بہتر ہے کہ مرنے کے بعد وہ اولاد پریشان ہوئے نہیں، اس کے لیے بھی چاہیے. لیکن دوستو آج مسلمانوں سب سے بڑا عیب، سب سے بڑی خامی ہمارے اندر جو ہے وہ دوستو ایک ہے. وہ کیا ہے؟ آج کا مسلمان، میں سمجھتا ہوں 90% سے زیادہ مسلمان دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتا. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ بولو بھائی. آج معلوم ہے کہ اچھی تنخواہ مل رہی ہے لیکن تھوڑی سے کم ہے، اور 5 وقت کی نماز کا موقع بھی مل رہا ہے، الحمدللہ مسجد میں جانے کا موقع مل رہا ہے. کل ان کو پتا چلے 2000 ہم اور بڑھا دیں گے فلاں کمپنی میں، اب اس کمپنی کو 2000 کے لیے فوراً اختیار کر لیں گے، گرچہ جمعے کی بھی چھٹی نہ ملے. دوستو یاد رکھنا سب سے بڑا نقصان دہ نظریہ یہ ہے کہ انسان دنیا کو آخرت پر ترجیح دے. اور جب کسی قوم کے اندر یہ بیماری پیدا ہو جائے کہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے لگے، پھر کبھی اس کے لیے ہدایت ممکن نہیں ہوتی. کلا بل تحبون العاجلہ، بولو وتذرون الآخرہ. نہیں، تمہیں کوئی ہدایت نہیں مل سکتی، تم نے اپنے لیے ہدایت کا راستہ بند کر رکھا ہے. کیوں؟ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون آخرہ. یہ کوئی نقدی دنیا کے چند فوائد کے خاطر تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت کو تم نظر انداز کر دیتے ہو. یہی نظریہ ہے آج انسان، ہم مسلمانوں کی تباہی بربادی کا. آج اکثر مسلمان دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں. ان هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا.
اے نبی ان کو ہدایت نہیں مل سکتی. کیوں؟ ان کی ایک فکر ہے. فکر کیا ہے؟ کلا انہا اولائی یحبون العاجلہ، یہ نقدی دنیا کا فائدہ زیادہ پسند کرتے ہیں اور آخرت کو نظر انداز کر دیتے ہیں. دوستو آج سے اگر یہ ٹھان لو کہ ہمیشہ ہمیں دنیا پر آخرت کو ترجیح دینا ہے. اسے اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ فاسروا ما یبقى علی ما یفنا. اے ایمان والو، ہمیشہ فنا ہو جانے والی چیز پر باقی رہنے والی چیز کو ترجیح دو. اگر یہی ہم کرنے لگے تو سارے معاملات ہمارے آسان ہو جائیں. ہر وقت ہمیں آخرت کی تیاری کی فکر ہو. بہرحال دوستو بات میں لمبی نہیں کرنا چاہتا، بتانا ہے دو چیزوں کا حکم دیا گیا. پہلا حکم کیا ہے؟ ایسے اعمال کر لو جس سے گناہوں کی مغفرت ہو جائے. رب کے پاس جاؤ تو گناہوں سے دھلائے جاؤ. اللہ اکبر. اور حشر میں جب پیش کیے جاؤ اور نام اعمال سامنے آئے، اللہ فرمائے اچھا تم نے یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی گناہ کیا. رب ہاں ہو گیا. تو چونکہ آپ نے اللہ کو راضی رکھا ہے اور مغفرت اور بخشش کے اعمال آپ نے زندگی میں کیا ہے، اس لیے اللہ فرمائے گا اچھا جاؤ یہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا، تو جنت میں چلا جا. یہی ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا. حساب تو ہوگا لیکن ایسے لوگوں کا حساب اللہ تعالیٰ بہت ہی آسان کریں گے. حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ کیسے ہوگا؟ آپ نے فرمایا اللہ کیوں نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کسی سے پوچھے تم نے یہ گناہ کیوں کیا، یہ ہے اصل میں حساب. اب اس کے لیے قیامت مشکل ہو گئی. عائشہ وہ خوش نصیب ہیں فسوف یحاسب حسابا یسیرا کہ جن کے نام اعمال رب کے سامنے پیش کیے جائیں تو رب تو کہے تم نے اتنا گناہ کر ڈالا، اتنا گناہ کیا، یہ بھی تم نے برائیاں کی، لیکن کیوں نہ کرے، کیوں کیا یہ نہ پوچھے، کیوں جس سے اللہ نے کیوں کر لیا ہلاک ہوا. اللہ سبحانہ یہ پیشی اللہ تعالیٰ آپ کے توبہ سے، استغفار سے، صدقات اور خیرات سے، نیکیوں سے اتنا زیادہ خوش ہو کہ گناہ دیکھے اور کہے جا ہم نے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، جنت میں چلا گیا. اللہ اس نے فرمایا عائشہ یہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا. دعا کرو اللہ تعالیٰ سب کا حساب آسان کر لے. یہ تو پہلی چیز ہے. اور دوسری چیز کیا ہے؟ آخرت کی جنت خریدنا. جنت کیسے ملے گی؟ جزاء بما كانوا يعملون. دنیا میں کیا بشارت ہوتی؟ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. یاد ہے نا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللہ اکبر. جزاء بما كانوا يعملون. دنیا میں جو تم نیک اعمال کرتے تھے ان نیک عمل کی برکت سے تجھے جنت کی بشارت دی جا رہی ہے. مرنے کے پہلے روح قبض کرنے کے پہلے تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. خوف نہ کر، ڈر نہ کر، کوئی ٹینشن نہ لے، تجھے جہاں لے جا رہے ہیں اس جنت کی بشارت جس سے زندگی میں تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا. دعا کرو موت کے وقت ہی بشارت ایسی مل جائے. دوستو تو یہ دو چیزیں ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا. ایک تو ایسے اعمال کر لیں جس سے گناہوں کی مغفرت، اور نمبر دو وہ جنت ابھی خرید لیں، حاصل کر لیں جس جنت کی لمبائی چوڑائی کتنی بڑی ہوگی؟ ارضها السماوات والارض. اب یہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے جنت؟ جنت کس کے لیے تیار کی گئی؟ آگے اللہ نے فرمایا آیت سنو وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. آگے بیٹے اعدت للمتقین. یہ جنت تو تیار کی گئی ہے، اللہ نے بنایا ہے سب کے لیے نہیں بلکہ صرف متقین کے لیے. کس کے لیے؟ یہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے. اب متقین کس کو کہتے ہیں؟ جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. دو چیزوں کا نام دوستو کیا ہے؟ تقوی.
جس کے اندر تقوی آیا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ متقی. اللہ تقوی کے بعد متقی ہوتا ہے. اب تقوی کس کو کہتے ہیں؟ عام طور پر لوگ تقوی اللہ سے ڈرنا. اللہ تو شرابی بھی ڈرتا ہے بھائی, نہیں ڈرتا؟ کیا خیال ہے؟ چور بھی ڈرتا ہے. کبھی کہہ رہے بھائی چوری کریں لیکن ہے تو گناہ, کیا خیال ہے؟ اس لیے یہ تقوی نہیں ہے. تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالی کے ڈر اور خوف سے آپ برائی چھوڑ دیں. اس کا نام کیا ہے؟ تقوی ہے. اگر آپ کے سامنے کوئی حرام کام آئے, دل کہتا ہے کرو, آنکھیں کہتی کرو, دوست احباب کہتے ہیں کرو, لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہ کرو. اب اللہ کے ڈر سے اس برائی کو چھوڑ دو. اس کا نام کیا ہے دوستو؟ تقوی ہے. اللہ تعالیٰ یہ تقوی ہمیں عطا کر دے. اسی لیے سنو, دو جملے کے حدیث حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اجتنبوا الکبائر, اجتنبوا الکبائر وسددوا وقاربوا, اجتنبوا الکبائر وسددوا وقاربوا. اے لوگو سب سے پہلے اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچاؤ. دیکھا آپ نے, جنت میں جانے کے لیے, اہل تقوی میں شامل ہونے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اجتنبوا الکبائر, اے لوگو اپنے آپ کو کبیرہ گناہوں سے بچاؤ. وسددوا, اور اپنے رب کی فرما برداری کرو, سیدھے راستے پر چلو. شراب چھوڑو, زنا چھوڑو, سود چھوڑو, رشوت چھوڑو, غیبت چغلی چھوڑو, کسی کا مال غصب کرنے سے بھاگ رہو. یہ سارے گناہوں کو چھوڑو اور نیک اعمال کرتے رہو. ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں رب نے دو چیزوں کو حکم دیا, صرف نیک عمل کا حکم نہیں دیا. آج یہ سب سے بڑی خامی ہے, ہم اتنے نیک نہیں. یہ نیک اعمال کام آئیں گے کب؟ جب آپ نیک اعمال سے پہلے کبائر گناہوں کو چھوڑیں گے. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما. آج مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے, روزہ بھی رکھتا ہے, دیکھیے نا چادر ہو جائے, سب کے سر پر ٹوپی, سب کے بدن پر ایک کپڑا, پینٹ شرٹ میں رمضان میں مسجد میں آ کے تراویح پڑھنا بھی عیب سمجھتے ہیں, کرتا پائجامہ ہو, ساتھ کتنی تیاری. لیکن اس کے باوجود نماز پڑھ کے جائے گا تو وہی سب کچھ کرے گا جو غیر رمضان میں کرتا ہے. تو دوستو بہت ہی ضروری ہے تقوی. تقوی کے لیے شرط ہے کہ پہلے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے. اجتنبوا الکبائر, لوگوں میرے امتیوں اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ. وسددوا, اور نیک اعمال کرتے رہو. ہو گئے نا؟ گناہوں سے بچاؤ اور نیک اعمال کرتے رہو. وابشروا, اگر گناہوں کو چھوڑتے ہوئے نیک اعمال کرنے کے ساتھ ساتھ گناہوں سے تم اپنے آپ کو بچاتے رہو تو وابشروا, اب تمہیں بشارت ہے مغفرت کی, بخشش کی, جہنم سے آزادی کی, اور جنت میں جانے کی اب تمہیں بشارت. بشارت کس پر دی گئی ہے؟ صرف عمل نیک اعمال پر نہیں بلکہ نیک اعمال کے ساتھ برائی بچانے سے. اور یہی وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالی سورۃ النحل کی آخری آیت کا مطالعہ کرنا, ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, یقیناً اللہ تعالیٰ فضل و کرم کرتے ہیں, ساتھ دیتے ہیں کس کا؟ جو تقوی یعنی برائیوں سے بچتے ہیں, والذین هم محسنون, اور جو نیک اعمال کرتے ہیں. دیکھیں ایک ہی آیت میں اللہ نے جمع کر دیا ہے, گناہوں کا چھوڑنا بھی اور نیک اعمال کرنا بھی. ضرورت ہے دوستو ہم دونوں چیزیں اپنائیں. آج مسلمان گناہ تو چھوڑتا نہیں, نیکیوں کے لیے وظیفے بہت چاہیے. اتنا پڑھنے سے اتنا ثواب, اتنا پڑھنے سے اتنا ثواب, اتنا پڑھنے سے اتنے اور چاہیے, لیکن گناہ چھوڑنے والی چیز نہیں آتی. تو دوستو دعا کرو اللہ ہمارے اندر دونوں پیدا کر دے. اگر ہم نے گناہوں کو چھوڑ دیا, برائیوں کو ترک کر دیا, ہمارے اندر تقوی آ گیا تو ہم کیا شامل ہو گئے؟ ہم کن میں؟ متقین. اعدت للمتقین, جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟
سب کے لیے نہیں ہے، یہ کن کے لیے ہے؟ متقین کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب کو متقین میں شامل کرے۔ دوستو آگے ہم بڑھتے ہیں۔ یہی تقویٰ، ہمارے اندر جو تقویٰ آ جائے تاکہ ہم متقین میں شامل ہو جائیں، اس کے لیے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیوں؟ تقویٰ دینے والا وہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اللہ، گناہ سے بچنے، برائی سے بچنے، نیک عمل کرنے کی کوئی ہمارے اندر طاقت ہی نہیں جب تک کہ آپ مہربانی کر کے ہمیں توفیق نہ دے دیں۔ لا حول کا مطلب یہی ہے نا، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جنت میں عرش کے خزانوں میں سے جو خزانہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے وہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ مطلب ہے اللہ، نیکی کرنے، برائی سے بچنے کی کوئی صلاحیت ہمارے اندر نہیں، طاقت نہیں ہے جب تک کہ آپ مہربانی فرما کر کے مجھے توفیق نہ دے دیں۔ تو پہلی چیز میرے ساتھیوں، دعا کرو۔ دعا کیا ہے؟ دو دعا یاد کر لیں۔ نمبر 1، اللہم انی اسألک الہدی، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف یہ نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کے مطابق اس دعا کو بڑی پابندی سے پڑھتے، کبھی ناگا نہیں کرتے تھے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یہ چار چیز۔ اے اللہ، مجھے جیسے ہدایت دیا ہے مرتے دم تک ہدایت پر قائم رکھنا، والتقی، اللہ ہمیں تقوی عطا کر دینا، والعفاف، اللہ پاک دامن میں رہوں، کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع نہیں دینا، والغنی، اللہ اپنا بھکاری منگا کر کے بنا کر کے دنیا کے ہر انسان سے ہمیں بے نیاز کر دے، غنی بنا دے۔ ایک دعا تو یہ ہے۔ دوسری دعا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد رکھنا، اور یہ ایسی دعا ہے، کہتے ہیں زید رضی اللہ ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی علیہ السلام یہ دعا ہم کو کان یعلمنا کما یعلمنا القرآن، جس طرح سے اللہ کے رسول ہم لوگوں کو قرآن یاد کراتے تھے، سکھاتے تھے، قرآن کی صورتوں ہی کی طرح اللہ کے نبی ہم لوگوں کو یہ دعا سکھلاتے تھے۔ پھر زید بن ارقم کہتے ہیں، ان کے شاگرد کہتے ہیں، ہم لوگوں کو ہمارے استاد صحابہ زید بن ارقم اور ان کے ساتھی جیسے قرآن کی صورتیں یاد کراتے تھے، ویسے ہم کو یہ دعا بھی یاد کراتے تھے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ دعا کریں، دو دعا پڑھیں۔ دوسری چیز، دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر تقوی کیسے آ جائے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب نے ہمارے اوپر ہر سال 1 مہینے کا روزہ فرض قرار دیا ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ ہم بھوکے پیاسے رہیں، اللہ تعالیٰ کو بھوکے پیاسے رہنے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اصل میں اللہ کو ضرورت کیا پسند کیا ہے؟ تقوی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ ہم نے فرض قرار دے دیا، اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ تمہارے فائدے کے لیے، تاکہ لعلکم تتقون، تاکہ تم برائیوں سے باز رہنے والے اہل تقوی بن جاؤ۔ اور ماشاءاللہ نیتوں میں تھوڑا تو فطور ہوتا ہے۔ ہم نے بہت سارے لوگوں، اب تو نہیں، پہلے کیا کرتے، رمضان آ جائے تو ٹی وی پر کالا پردہ چڑھا، نہیں، بیوی کو تو شاید پردہ نہ کرایا ہو، ٹی وی کو پردہ کرا دیتا تھا۔ کیوں؟ لیکن دل سے نہیں نکالی بری چیزیں دیکھنے والی۔ دوستو، تقوی ہمارے اندر پیدا ہو۔ اب آپ ذرا سوچیں، آپ ایک انسان، چھوٹی سی مثال نے، سگریٹ پیتا ہے، بینی پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے در سے 1 مہینہ رمضان پر چھوڑ دے اور نیت درست رکھے
تو شاید کہ رمضان کے بعد بھی چھوڑنے کی عادت بن جائے. کیا خیال ہے؟ نہیں سمجھ میں آیا ہوگا. یہ بیٹھے ہیں نا نوجوان ماشاء اللہ, عید گزر گئی, پیاس لگتی ہے, گلاس اٹھاتے تو جھٹکا لگتا رے, کیوں؟ پانی چھوڑنے کی عادت بنی ہوئی. کیا خیال ہے؟ ذرا سوچو, 24 گھنٹہ جو کھاتے پیتے رہتے ہو, رمضان کے بعد کھانا چھوڑنے کی عادت پڑی ہے, اور کبھی اگر کوئی چیز اٹھائیں تو جھٹکا, ارے روزہ تو نہیں ہے. سب کو تجربہ ہوگا. دیکھیں کس طرح سے روزے کے خلاف چیزوں کے چھوڑنے کی عادت بن گئی. کیوں؟ آپ نے ٹھان لیا ہے کہ ہاں رمضان پر روزہ رکھنا ہے. غیر رمضان میں ایک دن بیوی اگر ناشتہ دیر سے دے دے تو چولہا ہاڑی سب توڑ ڈالیں. لیکن اب روزہ جب رہتے ہیں رمضان میں تو بھوک لگی ہے, پیاس لگی ہے, لیکن بیوی پر غصہ نہیں ہوتا. کیوں؟ اس نے نیت کی ہے کہ ہاں ہم نہیں کھائیں گے پیئیں گے. اگر یہی نیت ہم کر لیں روزے دار کہ ابھی چھوڑ رہے ہیں اور آئندہ بھی رمضان کے بعد بھی گناہ چھوڑیں گے, تو شاید اب تک سارے مسلمان نمازی بن گئے ہوتے. لیکن نمازی چاند نکلا, اللہ 1 مہینہ نماز نہیں چھوڑوں گا, اس کی نیت میں کھوٹ ہے. رب کا حق 1 مہینے ادا کرنا چاہتا ہے. انما الاعمال بالنیات, جس کا نیت جیسی, اس بدبخت نے 1 مہینہ نماز پڑھنے کی نیت کی, واقعی اللہ نے اس کو 1 مہینہ اس کو مسجد میں آنے دیا. لیکن 1 مہینے کی نیت کی, اگر وہ نیت کر لیتا انشاءاللہ اب نماز شروع کر رہے ہیں, اب مرتے دم تک نماز نہیں چھوڑ. کیا خیال ہے؟ اللہ عید کے دن ہی سے پھر دھتکار دیتا اس کو؟ نہیں. وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ. تو دوستو روزہ رکھیں. یہ روزہ ہمارے لیے کیا ہے؟ وہ تقوی. لیکن روزہ کہتے کس کو ہیں؟ روزہ کہتے کس کو ہیں؟ انشاءاللہ کل کہیں پروگرام ہے, تفصیل وہاں آئے گی. ابھی صرف ایک بات بتائیں اور اسی پر ہم ختم کریں گے, چونکہ ابھی ایک دوسرے کے پہنچنا ہے. دوستو سب سے بڑا عیب کیا ہے دوستو؟ ہم روزہ سمجھتے ہیں کھانے پینے کو چھوڑ دینا. اس کا نام کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہندو بھی چھوڑتا ہے, یہودی بھی چھوڑتا ہے, عیسائی بھی چھوڑ دیتا ہے کھانا پینا. نہیں میرے بھائی, اللہ رسول نے کیا فرمایا؟ روزہ کس کو کہتے ہیں؟ لیس الصیام عن اللغو والرفث. اے لوگوں, کھانے پینے کے چھوڑ دینے کا نام اصل میں روزہ نہیں ہے. اللہ اکبر. صحیح ہے ان کی روایت, لیس الصیام عن الاکل والشرب. سحر کے وقت سے غروب آفتاب تک کھانے پینے کے چھوڑ دینے کا نام اصل میں روزہ نہیں. انما الصیام عن اللغو والرفث. روزہ تو اس وقت آدمی کو مکمل ہوتا ہے کھانے پینے کے چھوڑنے کے ساتھ ساتھ برائیاں اور گناہ کو چھوڑ دے. یہ اصل میں روزہ ہے. گویا کی روزہ 2 چیزوں کا نام ہے, بظاہر کھانے پینے کا ترک کر دینا, اور اس کے نمبر 2 اس کے ساتھ انسان کو چاہیے کہ اپنی زبان, اپنے کان, اپنے اعضاء کو گناہوں سے باز رکھے. کھانے پینے کو بھی چھوڑنا ہے اور برائیاں بھی چھوڑنا ہے, تب انسان کا روزہ مکمل ہوتا ہے. اسی لیے شعب الایمان مصنف ابن ابی شیبہ اور شعب الایمان کی روایت, کل سے رمضان شروع ہونے والا ہے. کل سے رمضان شروع ہونے والا ہے. جمعہ آ گیا. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے, اور کہتے ہیں یا ایھا الناس, اے لوگو, کل سے تمہیں روزہ رکھنا ہے. رمضان شروع ہو رہا ہے, لیکن صرف کھانا پینا ترک کر دینا, سحر کر لینا, یہ روزہ نہیں ہے. یاد رکھنا. کہتے ہیں اذا کان یوم صوم احدکم,
جب تم میں سے کوئی انسان روزہ رکھے کل سے تو فلیسم سمعہ، چاہیے کہ پیٹ کے روزے کے ساتھ ساتھ اپنے کان کا بھی روزہ رکھے، ولیسم بصرہ، چاہیے کہ دونوں آنکھوں کا روزہ رکھے۔ نمبر 3 ولیسم لسانہ، چاہیے کہ اپنی زبان کا بھی روزہ رکھے۔ پتہ چل گیا ہم نے جو روزے کا مطلب سمجھا ہے کھانے پینے کو ترک کر دیں، اس کے بعد جو چاہے کرتے رہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے۔ پیٹ کا بھی روزہ رکھنا ہے، کھانے پینے کو چھوڑنا ہے، اور ساتھ میں آنکھ کا بھی روزہ رکھنا ہے۔ کیا مطلب؟ آنکھوں سے کوئی ناجائز چیز نہ دیکھیں، کان سے کا روزہ رکھنا ہے، مطلب ہے کوئی بری بات نہ سنے۔ نمبر 3 اپنے زبان سے کبھی روزہ رکھنا ہے، زبان سے کوئی غلط حرکت نہ کریں۔ کتنی پیاری تعریف تھی، انما الصیام اے لوگوں، روزہ صرف کھانے پینے کا ترک کر دینے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ یہ ہے اذا کان یوم صوم احدکم فلیصم سمعہ وبصرہ ولسانہ۔ پھر آگے کہتے ہیں تم میں سے جب کوئی شخص روزہ رکھے تو چاہیے فلیکن علیہ سکینۃ ووقار، روزے دار کو چاہیے کہ عبادت میں ہے، روزے دار جب چلتا ہے، روزے دار جب بیٹھتا ہے، کسی سے ملاقات کرتا ہے تو وہ یہ سوچے کہ ہاں ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ ذرا سوچو، ارکان خمسہ میں سے ایک بڑی عبادت شہادت لا الہ الا اللہ و ایتاء الزکاۃ، اور تیسرا کیا ہے؟ وصیام رمضان۔ جیسے نماز عبادت ہے، حج عبادت ہے، ویسے روزہ بھی ایک بڑی عبادت ہے۔ عبادت اللہ کی کر رہے ہیں تو عبادت میں گناہ نہیں ہونا چاہیے۔ بس رب نے 1 مہینے کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، ہم نے جائز کرا دیا، کہیں اپنے کام دھام کو روکو نہیں، دنیاوی مشغولیات کو پوری کرو، ورنہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ غیر قوموں کی طرح ہم سب کچھ چھوڑ کر کے روزے میں بیٹھ جاتے۔ یہ رب کی طرف سے، جیسے اللہ رسول نے ارشاد فرمایا طواف نماز ہے۔ طواف کیا ہے؟ خانے کعبہ کا طواف نماز ہے، لیکن رب نے آسانی دے دی ہے، بات کرنا جائز ہے، بات کرنا جائز ہے۔ دوستو ایسے ہی روزہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ روزے کو چاہیے گناہوں سے بچائیں، برائیوں سے بچائیں، منکرات سے بچائیں۔ اس لیے صحابہ کہا کرتے تھے زبان کا بھی روزہ ہو، آنکھ کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی روزہ ہو، اپنے جسم کا بھی روزہ ہو، اور روزہ رکھو تو وقار ہو، سکینہ ہو، معلوم پڑے کہ ہاں انسان اللہ کی عبادت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہمیں ایسا ہی روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایسا روزہ ہم نے رکھا تو یقیناً اللہ تعالیٰ روزے کی برکت سے تقوی ضرور عطا کرے گا، اور جب تقوی ہمارے اندر آ گیا تب ہم متقین میں شمار ہو گئے، اور جو متقین میں شمار ہو گئے تو رب نے اعلان کیا ہے اعدت للمتقین، اس جنت کو ہم نے کس کے لیے تیار کر رکھا ہے؟ متقین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے جو روزہ اللہ کو مقبول ہے، پسندیدہ ہے، جس سے تقوی حاصل کرنے میں ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوں۔ اور اگر ان دوستو بار بار رمضان آتا رہا اور ہم متقی نہ بن سکے جیسے آج تک رہا، اگر آئندہ بھی نہ بن سکے پھر کیا ہوگا بھائی؟ مغفرت نہ ہو سکے پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ ممبر والی حدیث یاد کریں، پہلے دن پر آمین، دوسرے دن پر، تیسرے پر آمین۔ ان میں دوسرا کیا تھا؟ جو انسان رمضان پالے پھر بھی اپنی مغفرت اور بخشش نہ کرا لے تو اللہ تعالیٰ آئندہ کے لیے اس کو اپنی رحمت اور مغفرت سے دور کر دیں گے۔ بددعا جبرائیل امین کی اور آمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ تو بہرحال حدیث تو رہ گئی، ترجمہ بتا دیں۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو سال کے سارے وقت برابر نہیں ہوتے، ان میں بعض اوقات بڑے اہم ہیں جس میں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب بہت زیادہ دیتا ہے۔ انہی میں سے ایک سیزن کیا ہے؟ ماہ رمضان ہے۔ تو دوستو اس کی قدر کریں، اگر اس سے بھرپور فائدہ نہ اٹھائے
تو ممکن ہے کہ آئندہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ توبہ استغفار کا مغفرت اور بخشش کہیں دروازہ بند نہ کر دے، اور کہیں پیارے جبرائیل امین کی بددعا اور پیارے نبی کی آمین والی بددعا کہیں ہمارے اوپر نہ واقع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ کبھی اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب علم الإنسان ما لم يعلم